بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون وما فيها ملعون إلا عالم أو متعلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، ایمانی اور دینی بھائیوں، آج قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کی پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ دوری اور غفلت پائی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک معجزے کے طور پر اپنے سب سے محبوب، اس کائنات کے سب سے بہترین انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. قرآن ایک وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنا کلام کہا، کتاب ہدایت کہا. یہ ایسی کتاب ہے، اگر معاشرہ اس پر عمل کر لے، اگر معاشرہ اس کی روشنی میں ہدایت پانا چاہے تو راہ راست پا سکتا ہے. اور کتابیں جو آسمانی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ نے کسی بھی کتاب کے بارے میں کلام اللہ نہیں فرمایا. فرمایا یہ میری کتابیں ہیں. اور ساری کتابیں اور صحیفے اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیے، اور سارے نبی معصوم عن الخطایا تھے. اللہ نے اور کتابوں کو بیک وقت پیدا کیا، بیک وقت نبیوں کو دی، بیک وقت نبیوں کو عطا کیے، صحیفے بیک وقت دیے. اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، توریت عطا کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے عیسیٰ آئیے اپنے معبد خانے میں، آپ کو انجیل عطا کرنی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے اپنے عبادت خانے میں، آپ کو زبور عطا کرنی ہے. یہ کتابیں بیک وقت نازل کی گئیں، ایک مشت کتابی شکل میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی. یہ آ کر کے بکھر گئی، ان میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دی گئی. اپنے اعتبار سے لوگوں نے ان کتابوں کے اندر کمی اور بیشی کر لی. قرآن بیک وقت نازل نہیں ہوا، غیر ضروری طور پر، غیر ارادتاً اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. 23 سال لگا دیے اس کتاب کو نازل کرنے میں. جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسے اللہ اس کتاب کو نازل کرتا گیا. جس احکام کی اللہ کو ضرورت پیش آئی، اللہ نے ان احکام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ذریعے اتارا.
23 سال کے عرصہ لگا اس قرآن کو اترنے میں، یہ بکھر کے اترا، آ کر کے ایسا سمٹا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کریم بکھر نہیں سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی بگاڑ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے بچے کے لیے بہترین ایجوکیشن، بہترین اسکول کا انتخاب تو کرتے ہیں، اور وہ بچہ اس اسکول میں پڑھے، اچھی انگلش بولنے لگے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھے، تو آپ کیا اپنے بچے سے خوش ہوں گے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، بچپن سے قبر تک پہنچ گئے، معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی منشا کیا ہے؟ نیت باندھی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو، معلوم ہی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے۔ معلوم اگر ہمیں ہے تو سب سے اچھے سے کہ موبائل کیا چیز ہے، کون سی برانڈ کا، کون سی کمپنی کا سب سے بہترین موبائل ہے۔ مسلمان پاگل ہو گیا حقیقتاً۔ صحابہ کا دور دیکھیے، آپ نکل جاؤ باہر، ہر گلی پر، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر آپ کو مسلم نوجوان، اللہ اکبر، میں جو میری زندگی میں ہوتا ہے میں اس کو آپ لوگوں سے بتاتا ہوں۔ ایک غریب پاگل جس کو اپنی کچھ فکر ہی نہیں ہے، جو مجذوب ہے، پاگل ہے، دنیا وما فیہا سے اس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ کل مغرب کے بعد میں باہر نکلا، ایک وٹے پہ بے سدھ پڑا ہے، اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے، برینا ہے، ننگا، ایک دم کب نہایا ہے، کیا کھایا ہے، کچھ پتہ نہیں، اس کا سطر کھلا ہوا ہے، نوجوان اس کی فوٹو کھینچ رہے، کمال ہے، حد ہو گئی، اور شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کیا ہے؟ کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر۔ یہ سب قرآن سے تعلیمات کی دوری اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی ہیں، ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 16 سال ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کی عمر 16 یا 13 سال لکھی ہے۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نوجوان صحابی ہیں، 13 سال عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام ہوتا، اپنی ازواج مطہرات سے گھریلو کام ہوتا، یا کسی قبیلے میں کسی کے پاس کوئی پیغام پہنچانا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کرتے اور وہ پیغام پہنچاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام پہنچانے کی غرض سے ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ ثعلبہ میرے اس پیغام کو فلاں گھر پہنچا دو۔ شام کا وقت ہے، موسم خراب ہے، مدینے کی گلیوں میں تیز اور تند ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا مرد مجاہد صحابی جس کی عمر 13 سال ہے، اللہ کے رسول کے پیغام کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ پیغام پہنچانے کے بعد جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی نظر غیر ارادتاً ایک ایسے گھر کے اندر پڑ جاتی ہے جہاں اس گھر کے اندر ایک عورت برہنہ نہا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی وہیں گر جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ کے حضور تلا اور توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اور اسی ندامت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات بذریعے وہی اللہ نہ پہنچا دے، ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، بے یارو مددگار روتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ خطا کیا کی؟ غیر ارادتاً ایک جسم کو دیکھ لیا، آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو اس معاشرے سے کمپیئر کریں اور اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم نے معاشرے کو کس مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت طالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک وادیوں میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حضور توبہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دریافت کیا کہ طالبہ کا کیا بنا؟ بہت دن سے میں نے طالبہ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر مأمور کیا کہ آپ حضرت طالبہ کا پتہ لگا کر کے لائیں کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں اور مدینے کے باہر وادیوں میں تلاش کر رہے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ تلاش بسیار کے بعد ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے فلاں فلاں جسامت کا، گورا چٹا خوبصورت نوعمر نوجوان معصوم شکل کا، ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، کوئی بچہ ادھر دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے کہ شام کو جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، جس انداز کی شکل و صورت ہیبت آپ بتا رہے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ایک کٹورا دودھ طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا میرا روزہ ہے، مجھے روزہ افطار کرنا ہے، مجھے دودھ دے دو۔ میں روز اس کو وہ دودھ دے دیتا ہوں۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں بھی 13 اور 14 15 16 سال کے بچے ہیں، ہم کس انداز سے اور کس نہج پر ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے کہ کیا تم اس سے ملا سکتے ہو، اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ وہ چرواہا فرماتا ہے کہ اس کا پتہ مجھے نہیں معلوم، آپ شام ہونے کا انتظار کیجئے، آپ کو وہ بچہ جب سورج غروب ہوگا ضرور آئے گا مجھ سے دودھ مانگنے کے لیے۔ شام ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں، حضرت طالبہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ طالبہ کیا ہوا، ہم سے کیا ناراضگی ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت طالبہ نے یہ نہیں پوچھا، حضرت طالبہ کے اندر یہ خوف اور یہ ڈر ہے۔ عمر یہ بتاؤ کیا اللہ کے سب سے مقرب فرشتے جبرائیل کے ذریعے میرے بارے میں کوئی عتاب، کوئی عذاب والی آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے مجھے قتل کرنے کا حکم صادر ہوا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خبر لینے کے لیے بھیجا ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا میں نے طالبہ ابن عبد الرحمن کو نہیں دیکھا، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ حضرت طالبہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، غیر ارادتاً، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیا کوئی اللہ کی طرف سے میرے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ طالبہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب کرتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ حضرت طالبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ دیتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور صرف یہی دریافت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا دیجئے کہ طالبہ کے بارے میں اللہ نے آپ سے کچھ گفتگو کی ہے؟ اللہ نے کوئی آیت کریمہ نازل کی؟ اللہ نے میرے بارے میں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی عذاب والی آیت نازل کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے طالبہ تم نے اللہ کے حضور توبہ کی کہ یا اللہ کے رسول میں نے سچے دل سے توبہ کی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ سنتے ہی حضرت طالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ فکریں تھی بزرگوں دوستوں، کیا بنیاد تھی ان فکروں کی؟ کوئی بہت بڑے اسکول
یا بہت بڑی یونیورسٹی سے آپ پڑھ کے آئے تھے؟ حضرت طالبہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی ہوئی چیزوں پر عمل پیرا تھے۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، یہ لاسانی کتاب ہے، آپ اس کے دامن میں آ جاؤ، یہ آپ کو کہیں بکھرنے نہیں دے گی، کہیں نہیں بکھرنے دے گی۔ اور جو اعزاز قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے ہے، اتنی ہی عتاب ان کے بارے میں ہے کہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج معاشرے کے اندر اگر ایک آدمی، ایک عالم، اس کی ذمہ داری ہے اس معاشرے کو بنانے کی، سنوارنے کی، اگر وہ بے راہ روی والی زندگی اختیار کرے تو اس کا معاشرے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہے عالم اچھا ہو برا ہو، حافظ صحیح ہو یا غلط ہو، قاری صاحب صحیح ہو غلط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی کہتی ہیں کہ ہمیں اسلامی اعتبار سے ان کا اکرام کرنا ہے۔ یہ معاشرے کی اولین ترجیح ہے کہ جو مقام اللہ نے علماء کا رکھا ہے، جو حفاظ کا ہے، جو قرہ حضرات کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مرتبہ ہے، صحابہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے۔ آپ آئیے تو قرآن کے دامن میں، قرآن آپ کو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس زندگی کے سارے اصول بتائے گا، آپ کو اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن وہ لاریب کتاب ہے جس کے بارے میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال محنت کرنے کے باوجود ایک کتاب مرتب کی اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کو روز مجھے پڑھ کے سنانا۔ 70 بار اس کتاب کو سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کتاب کوئی بھی مصنف لکھتا ہے، لکھنے کے بعد اس کتاب کے اندر اس بات کو مینشن ضرور کرتا ہے کہ میری اس کتاب کے اندر لکھنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ مجھے اطلاع کریں، آئندہ ایڈیشن میں اس کو درست کر دیا جائے گا۔ قرآن کا پہلا جملہ اسی بات پہ شروع ہوتا ہے کہ لا ریب فی، غلطی کا تو احتمال ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ خانہ کعبہ پر 7 مہینے تک سورہ کوثر لٹکی رہی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا، اور ان سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو اللہ نے معجزے دیے تو وہ حالات اور ماحول کے اعتبار سے دیے کہ جس زمانے میں جس چیز کا بول بالا تھا اللہ نے اسی اعتبار سے معجزوں کو نازل کیا۔ معجزہ جو ہے وہ عجز سے بنا ہے۔ عجز کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر عقل کام کرنا بند کر دے وہ معجزہ ہے۔ پتھر نے کیسے کلمہ پڑھا، عقل کام نہیں کرتی، معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، کیسے ہوا، عقل کام نہیں کرتی، معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ کیا، وہ چل کے آیا، کیسے آیا، عقل کام نہیں کرتی، معجزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں جو اللہ نے حضرت داؤد کو معجزہ دیا، ان کے زمانے میں لوگ لوہے کو طرح طرح سے زرے بنانا، ہر اعتبار سے اس کو آکار دیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہی معجزہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ قوت اور وہ طاقت، وہ معجزہ دیا کہ لوگ لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کے بعد، تپانے کے بعد آکار دیتے تھے، زرے بناتے تھے، آپ کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی پگھل جاتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لو، آپ کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عصا دیا، کیا آپ زمین پہ ڈالتے سانپ بن جاتے، ٹیک لگا کے کبھی سہارا لگاتے، پانی پہ ہمارا 7 رستے بن گئے، کبھی بکریوں کے جھاڑنے کے لیے وہ ڈنڈا لمبا ہو جاتا، اس سے پتے جھاڑتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، اس زمانے میں طب، حکمت بہت عروج پر تھی، جس کو آج ہم کتنا طب، 3 چیزوں کا علاج وہ لوگ تلاش نہیں کر پائے، اس زمانے میں ساری چیزوں کا علاج ان کے پاس تھا۔ موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، کوڑی کا علاج، مادر زاد جو اندھا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا تھا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ تینوں معجزے دیے۔ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے، مردہ کھڑا ہو جاتا، آپ مادر زاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اس کو اللہ بینائی عطا کر دیتے، آپ کوڑی پر ہاتھ پھیرتے، وہ کوڑی اچھا ہو جاتا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ وہ زمانے کے لوگ پتھروں سے کھیلا کرتے تھے، عجیب عجیب چیزیں بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معجزہ دکھایا، وہ معجزہ دیا کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھر کے اندر سے اونٹنی نکال کے دکھائی۔ غور کریں، اب زمانہ آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس زمانے کے لوگ بڑے عربی داں تھے، بڑی فصیح زبان، بڑے بلاغت، ایک سے ایک شاعر۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ 7 مہینے تک خانہ کعبہ کے اندر تختی لٹکی رہی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اتنے عربی دا، اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت رکھنے والے لوگ اس ایک آیت کی مثل نہ لا سکے، اور آخر میں ایک شخص وہاں سے گزرا 7 ماہ کے بعد، اس نے وہاں مینشن کیا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور ایک زمانہ گزرا، کئی مہینوں کے بعد ایک شخص کا گزر ہوا جو شام سے سفر کر کے آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ما ھذا کلام البشر۔ تو وہ جو ما ھذا کلام البشر تھا، اس کو اس نے انڈر لائن کرنے کے بعد کہا کہ ولکن ھذا کلام البشر، کہ وہ جو 3 آیتیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن یہ جو لکھا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ آپ دیکھ ماضی بعید میں بھی لوگوں نے بہت کوششیں کی قرآن کی نقل کرنے کی۔ ڈاکٹر سورش، اس نے ابھی حال ہی میں قرآن لکھا ہے، یہودی لابی پوری پیچھے پڑی ہوئی ہے اس قرآن کی اشاعت کی، تدوین کی، خوب پھیلایا جا رہا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے۔ الفرقان الحق اس قرآن کا نام ہے، جہاد کی ساری آیتیں، تبلیغ کی ساری آیتیں، اسلام کس طرح عروج پائے، کس طرح پھیلے، اس ساری چیزوں کے اندر اس ڈاکٹر سورش نے تبدیلی کر دی۔ اس کے بعد علامہ متنبی گزرے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، اس کی نظر پہ ایک کلام بنایا انہوں نے، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل۔ دماغ کام نہیں کرتا ہے، قرآن کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، وہ تم کہیں نہیں لا سکتے۔ قرآن کی جو معنوی اعتبار سے جو جسامت ہے، یہ معاشرہ پورا کا پورا تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ معاشرے سے قرآن کے ذریعے حد گندگی مٹائی جا سکتی ہے۔ آپ قرآن کے قریب آؤ تو اس کی پناہ میں اپنے آپ کو لے کر کے تو آؤ، آپ تو قرآن سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ قرآن طاقوں میں سجا رہے اور ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن رسمی طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی
آج نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 1450 سال پہ پہلے کہہ کر کے گئے کہ اسلام صرف نام کے لیے باقی رہ جائے گا، قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا، اور ہماری مسجدیں صرف اور صرف زیب و زینت کے لیے باقی رہ جائیں گی۔ آج وہ باتیں ساری کی ساری بعین ہی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنی مرضی سے اپنی منچائی زندگی گزار رہا ہے۔ اتنے حالات انسان کے اوپر آنے کے باوجود اپنے آپ کو رب کے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیمار ہے یہ دے دو وہ دے دو۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل تو کرو، شروع تو کرو الحمدللہ رب العالمین، جس کے بارے میں تمہارا نبی کہتا ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج تمہیں قرآن کے اندر ملے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے وہ معاشرہ تشکیل دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو انصار نے مہاجرین کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق دی، جو زمین کا بہترین حصہ ہے وہ آپ کو دیا، کاروبار میں 50%۔ آج ہم اپنا مشاہدہ کریں، ہر چیز میں مسلمان، ہر غلط چیز میں مسلمان آ گئے، ہر غلط چیز میں، جھوٹ بولنے میں، بیاج لینے میں، ڈرگس میں، ہر چیز میں۔ ارے اغیار تمہاری بات کیوں مانیں گے؟ کیوں چھوڑیں گے تمہیں؟ کس بات پر چھوڑیں گے؟ یہ بتائیے، کیا چیز ہم نے ان تک پہنچائی اپنی؟ کیا ہم اخلاقی اعتبار سے کامل ہو گئے؟ ہمارے اخلاق وہ اخلاق ہے جو قرآن نے اللہ کے رسول کے اخلاق بیان کیے۔ ہماری نمازیں وہ نمازیں ہیں جو نمازیں اللہ کے رسول نے نماز قرآن کے اندر بیان کیے۔ ہم زکوٰۃ اس نہج پر ادا کرتے جو نہج نبوی ہے۔ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو نبی کے زمانے میں معاشرہ تھا۔ ہماری اولادوں کی تربیت ہم اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کی تربیت کی۔ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیمات دیتے ہیں جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ تمام باتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے اللہ تمہارا امتحان لے گا، تمہیں آزمائشوں میں ڈالے گا، وہ یہاں سے وہاں سے ہر طرح سے تمہیں اپنے قریب لانے کی طرف اپنے قریب کرے گا۔ تم سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، نہ سمجھو تو ہمارا نقصان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر ہی مصیبت آئے گی، ہمارے اوپر ہی کوئی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹے گا تبھی ہم سمجھیں گے؟ یہ ایسی ویڈیو آنا، فوٹو دیکھنا، یہ کیا عذاب سے کم ہے؟ یہ کم عذاب ہے، اس کو آپ کم عذاب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ کا دل کیوں نہیں لرزتا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ آخر ایسا کیا ہونا باقی رہ گیا ہے جو ہم اللہ کے حضور آ جائیں؟ یہ بات آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں، لکھ لو، گانٹ باندھ لو، کوئی تمہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی پولیٹیکل پارٹی تمہاری نہیں ہے، کوئی پولیٹیشین تمہارا سگا نہیں ہے۔ اگر سگا کوئی تمہارا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے حضور آ جاؤ، اللہ سب کو تمہارا بنا دے گا، اور تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے اللہ تمہیں اور دور کرے گا، تمہیں اور ستائے گا، اور مار کھلائے گا، تمہیں اور تڑپائے گا، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ آج طرح طرح کی ہم کوششیں کرتے ہیں، یہ کوششیں وہ کوششیں، ایک کوشش کر لو اللہ کو راضی کرنے کی، صرف اللہ کو راضی کرنے کی۔ تمہارا رب تم سے راضی اگر ہو گیا، تم 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ گے، جو چیز رب سے مانگو گے وہ چیز اگر تمہیں عطا نہ کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں میرا دامن پکڑ لینا۔ آپ 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، انسان تو چھوڑیے، انسان تو بہت دور کی بات ہے،
آپ افریقہ کے جنگل میں جا کے صرف آواز لگاتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، جنگل خالی کر دیتے ہیں، جانور جنگل۔ آج انسان جن کے ساتھ ایک وقت ہم بیٹھتے اٹھتے کھاتے، فرق اتنا ہے کہ وہ ہمارے ایمان والے بھائی نہیں ہیں، آج ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش ہی نہیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہماری زبان کیا ہے، ہمارا کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے یہودیوں کے ساتھ، نصرانی کے ساتھ مدینی زندگی میں کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہودی نہیں تھے، مدنی زندگی میں نہیں رہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم جانیں گے کب؟ جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہم قرآن کے قریب ہی نہیں آتے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، قرآن کی تدوین کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کی تڑپ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم کوشش کریں۔ قرآن میں آپ کو ہر چیز کا، آپ کی ہر پریشانی کا، ہر بیماری کا حل ملے گا۔ آپ کو نماز کس انداز سے پڑھنی ہے آپ کو قرآن بتائے گا، آپ کو زکوٰۃ کیسی دینی ہے آپ کو قرآن بتائے گا، آپ کو طلاق کیسے دینی ہے قرآن بتائے گا، آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، آپ کو بتائے گا قرآن کہ آپ کے گھر اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، جوان ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، کس عمر میں اس کی شادی کرنی ہے، کس وقت اس کو اپنے سے علیحدہ کرنا ہے، آپ کے اس پر کیا حقوق بنتے ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق بنتے ہیں، اولاد اگر جوان ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں تو آپ خدمت کر کے جنت کما سکتے ہیں، آپ کو قرآن بتائے گا۔ یہ باہر سے آپ کو کوئی تعلیم نہیں دے گا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے معاشرے میں ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم کہ ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ لوگ اغیار بولتے ہیں کہ آپ فلاں مسلم اکثریتی علاقے میں رہتے ہو، آپ کے علاقے میں ڈرگس کی سپلائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کی کوئی فکر ہے؟ آپ کو قرآن بتائے گا، اللہ کے رسول کی احادیث بتائیں گی کہ کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کوشش کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں صحیح عمل اور صحیح نہج پر قرآن کی ترقی اور تعلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔